ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں نسخہ دے دیا، ایک لائن دے دی، ایک طریقہ کار عطا کر دیا، ایک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا قرآن پاک کی روح سے آیت بھیج کر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے۔ کون نہیں ہے زمانے میں جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے؟ کوئی مسلمان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی تقوی والا ہے یا بغیر تقوی کے، کوئی زاہد ہے، کوئی عابد ہے، کوئی فقیر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ محبت کروں تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک میں واطیعوا اللہ و رسولہ جگہ جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، یہ بے شمار دفعہ آیا۔ اطاعت ہوتا ہے حکم کی پیروی کرنا، حکم کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، اس کو مان کر جس کے لیے حکم آیا ہے، فرض کرے زکوٰۃ کے لیے حکم آیا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حکم ہے، نماز کا حکم آیا ہے، نماز پڑھنی ہے، اطاعت ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان کی تابع داری کرنا، ان کو مان لینا، اور مان بھی اس طرح لینا کہ ماننے کی اور ظاہری طور پہ عمل کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ ماننا اس طرح ہے کہ بندے کی سوچوں میں، بندے کی روح میں، بندے کے خیالوں میں صرف اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہی رچی بچی ہو۔ اس طرح مانا جائے کہ دیکھنے والوں کو، گھر والوں کو، گلی محلے والوں کو، ہر ایک کو پتہ چلے کہ یہ بندہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے۔ لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی، اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو اس کا کرائٹیریا یہ ہے، اس کے لیے نسخہ یہ ہے، اس کی لائن یہ ہے کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ نہیں فرمایا میری اتباع کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اتباع ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنا، اسی طرح کی دوسری چیز اسی طرح کے سچے میں ڈھال کے بنا لینا۔ یعنی ایک موبائل دیکھا کسی نے، اسی طرح کا بنا لیا، ایک کتاب دیکھی اسی طرح کی بنا لی، ایک پنکھا دیکھا اسی طرح کا بنا لیا، یعنی کسی چیز کو دیکھ کے اس طرح کی دوسری چیز بنانا۔ تو اتباع کا مقصد ہے کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈل کے آ جاؤ، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ یعنی اب اطاعت، فرما برداری اور اتباع کے دعوے تو سارے کرتے ہیں، لیکن جب داڑھی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سنت ہے۔ تو بھئی یہی تو طریقہ اتباع کا ہے کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ تھا وہ نقشہ بنا لینا۔ یعنی زلفیں رکھی، دو طریقے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں، یا حلق کروایا جسے ٹینڈ کہتے ہیں، یا زلفیں رکھیں۔ اور زلفوں کی بھی مختلف روایتیں ہیں، کچھ کان کی لو تک ہے، کچھ اوپر تک ہے، کچھ کندھوں تک ہے، خیر وہ سنت ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں ہے ایک مٹھ، پورے بخاری شریف میں ایک ہی حدیث ہے، قبضہ، ایک مٹھ داڑھی، اس سے نیچے داڑھی نہیں ہوتی۔
دیکھیں اپنے نفس کو دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تو بندہ کئی طریقے اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ عشق تو نہیں ہے، یہ محبت تو نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ محبوب کو دیکھتے جاؤ، محبوب کے محبوب بنتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جیسے محبوب بنے ویسے بن کے پھر احتیاط کرو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پانی پار کے سرے تے رکھیا تے قدم رکھن جر جر کے۔ جنہوں نے عمل کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، وہ پھر بڑی احتیاط کرتے ہیں، روتے ہیں کہ کہیں بھول نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس میں ہماری مرضی پائی جائے۔ جیسے مولا کائنات نے جہاد کے دوران کسی جہنمی کو جہنمی کرنے کے لیے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور اسے قتل کرنے لگے تھے، لیکن اس نے اچانک آقا و مولا مشکل کشا کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا، اس نے بے ادبی کی تو مولا کائنات پیچھے ہٹ گئے۔ اس مردود نے کہا کہ آپ تو قتل کرنے والے تھے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمایا پہلے میں اللہ اور رسول کی خاطر لگا ہوا تھا، اب میرا ذاتی معاملہ بیچ میں آ گیا ہے، تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو کہیں یہ نہ لوگ کہیں کہ انہوں نے تو اپنی عزت کے لیے قتل کیا۔ نہیں، میری عزت نہیں ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اطاعت کے لیے تن من دن، اپنے گھر گلیاں بازار کاروبار، اپنے ہر عمل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اور ان کی اطاعت نظر آئے، وہ اطاعت ہے۔ اور اتباع یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کپڑے پہنے، رنگ کیسا تھا، کھانا کیسا کھایا، اس رنگ میں ڈل جائے۔ محبوب سوتے کیسے تھے، محبوب اٹھتے کیسے تھے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، باقی بھی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک صحابی مدینہ شریف میں باہر ویرانے زمین میں چلے جاتے کبھی کبھی، اور چلے جاتے تھوڑی دور تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے اور پھر اوپر دیکھتے اور پھر مسکراتے اور پھر نیچے دیکھتے، پھر اٹھ جاتے، پھر ایک گول چکر لگاتے اور واپس آ جاتے۔ صحابہ نے پوچھا یہ آپ کیا کرنے جاتے ہو؟ کیا ایسا کوئی دین کا رکن ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، آپ کو نہیں پتہ، میں نے اپنے محبوب کو ایک دن باہر جاتے اوپر دیکھ کے مسکراتے اور ایک چکر لگاتے دیکھا، میں تو اپنے محبوب کی ادا زندہ کرنے جاتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرتے تھے، جیسے جیسے محبوب کرتے تھے، جو محبوب کھاتے تھے، جو پہنتے تھے۔ آج کل علماء کرام کے اپنے اختلافات کی وجہ سے، اپنی ذاتیات کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نہیں، یہ مسلک سب کے اپنے اپنے ہیں، ڈیرے اپنے اپنے ہیں، سوچیں اپنی اپنی ہیں، فکر اپنی اپنی ہیں، راستے اپنے اپنے ہیں۔ اگر راستہ ہو محبوب کا کوئی اختلاف نہ رہے، اگر اطاعت ہو محبوب کی کوئی اختلاف نہ رہے، اور اگر اتباع ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی دشمنی نہ ہو۔ آج نوجوان نسل تباہ اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ایک محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ سنی کافر ہیں، شیعہ ہیں، سنیوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، شیعہ کے پاس بیٹھتے ہیں وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، اہل حدیث کے پاس بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی صرف مسلمان ہیں، باقی کوئی مسلمان نہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے، ہر کلمہ گو کو اللہ کا محبوب سمجھیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھیں اور اس کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، تاکہ وہ فیس بک کی طرف مصروف ہونے کی بجائے، ٹک ٹاک کے اوپر مصروف ہونے کی بجائے، فلموں ڈراموں کے اوپر مصروف ہونے کی بجائے، وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا تن من دن قربان کر دے۔ تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نماز قبلتین میں پڑھ رہے ہیں، مدینہ شریف تشریف لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 18 مہینے نماز پڑھی پہلے قبلے پہ۔ بس ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے محبوب کو خیال آ گیا، اوپر دیکھا، اللہ نے نیچے دیکھا، فرمایا محبوب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اسی وقت ہی
اپنا رخ انور موڑ لیجئے۔ اب صحابہ کو بتایا نہیں ہے اور صحابہ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو 10 جگہ پہ تقریر سنتے ہیں، پھر بھی ڈھونڈتے ہیں کہیں ایسے کوئی مسئلہ مل جائے جس سے یہ عمل ہمیں اس کی رعایت مل جائے، کیونکہ آج انٹرنیٹ کے اوپر یہودی اور عیسائی چھایا ہوا ہے۔ ہم مسلمان بہت پیچھے جا چکے ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو پھر ایک کام کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ، اندر سے بھی باہر سے بھی میرے محبوب کے سانچے میں ڈل جاؤ، میرے محبوب کے نقشے بنا کے آؤ، اور اگر آپ ڈل گئے تمہارا ظاہر اور باطن، تمہاری سوچوں میں، تمہاری فکروں میں، تمہارے تخیلات میں، تمہارے تصورات میں، تمہارے کپڑوں میں، تمہاری ظاہری شکل و صورت میں اگر میرا محبوب مجھے نظر آ گیا تو فَاتَّبِعُونِی، اگر اتباع اختیار کر لی تو یحببکم اللہ، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اطاعت کی آیت آئی وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہو۔ تو آج ضرورت ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو، جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ غیروں کی شکلیں بنانا چھوڑ دیں، غیروں کے طریقے چھوڑ دیں، غیروں کے کھانے چھوڑ دیں، غیروں کے پہننے چھوڑ دیں، غیروں جیسا سونا چھوڑ دیں، غیروں کے بازار چھوڑ دیں، غیروں کی یاریاں چھوڑ دیں، غیروں کے لین دین چھوڑ دیں، اور غیروں کی ساری سوچوں کو دور کر کے صرف ایک سوچ مدینے کی، مدینے والے کی اپنے دل میں رکھ لیں، اسی میں ہی فنا ہے۔ اور مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، 18 مہینے گزر کے پہلے قبلے پہ نماز پڑھاتے ہوئے مدینہ شریف، اور ایک دن خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ تو مکہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں میں مبعوث ہوا تھا، وہیں میں نے اعلان کیا تھا، وہیں میری نشانیاں ہیں، وہیں میرے جد امجد کی نشانیاں ہیں، تو مولا میری امت ادھر دور جانے کی بجائے ادھر میرے پاس آئے، میرے جائے پیدائش کا دیدار کرے، اور پھر تیرے گھر سے ہو کے میرے گھر میں مدینہ شریف آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ رخ انور موڑو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور موڑا تو صحابہ نے کیا کہا، کعبہ بنتا ہی ادھر ہے ریاض، رخ جدھر آقا موڑ لیتے ہیں، کعبہ بنتا ہی ادھر ہے ریاض، رخ جدھر آقا موڑ لیتے ہیں، اور جس رستے پہ آقا نظر نہیں آتے اس رستے کو صحابہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر فنا تھے صحابہ۔ ایک دن وہی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صدیق سے پوچھو، میرے صدیق نے آپ کے ساتھ زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا، اپنا تن من دھن قربان کیا، اپنے گھر کا سارا سامان بھی پیش کر دیا، اپنی بیٹی بھی پیش کر دی، اے محبوب ہر چیز اپنی آپ کی بارگاہ میں قربان کر دی، غار میں رہے تو 70 دفعہ ڈنسا سانپ نے سی تک نہیں کیا، اے محبوب آپ کے ساتھ تبلیغ پہ گئے، پتھر کھائے، ذرہ برابر گھبرائے نہیں، بلکہ یہ کہا پہلے مجھے میرے محبوب کی خبر دے، میرے محبوب کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ آپ گئے، ساروں نے تصدیقیں مانگی، لیکن میرے صدیق نے کہا محبوب جو فرماتے ہیں سچ ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صدیق سے پوچھیں وہ اپنے رب کے ساتھ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آئے ہم دنیا کے اس بناؤ سنگار کو چھوڑ کر، یہ دن کرونا وائرس کے بڑے شدید حملے کے جا رہے ہیں، آج بھی توبہ نہیں ہوتی نظر آ رہی، آج ہی توبہ کر لو۔ آج ایک جوان بازار میں جاتا ہے، اسے وائرس پکڑتا ہے، اسپتال میں جاتا ہے، بس اس کی سانس اکھڑتی ہے، دل بند ہو جاتا ہے، اور
چاند ہی گھنٹوں بعد اس کی قبر تیار ہو جاتی ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو خوف نہیں آ رہا؟ ابھی بھی آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں؟ ابھی بھی اللہ سے آپ محبت نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ نے یہ جو وائرس بھیجا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن مذاق ہو رہے اور تماشے ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تلاشی ہے۔ چھوڑ دیں سب کو، فقط ایک کام کریں، آ جائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر۔ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی صرف ایک ہے، محبوب کے ہو جاؤ، بس محبوب کے ہو جاؤ، بس محبوب کے ہو جاؤ۔ جب تم پہ موت بھی آئے تو تم محبوب محبوب کر رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہو، محبوب کے دیدار کی تلاش کر رہے ہو۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ بھائی اگر کوئی کہے کہ سرکار کی محبت میں فنا ہو جانا، سرکار کی محبت میں قربان ہو جانا یہ شرک ہے، تو اسے کہو تو اسے شرک سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، کنجری بنیا میری شان نہیں کٹ دی تے نچ نچ کے یار منا لے وے بلیا۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تن من دن لے کر راضی ہیں تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے سورۃ الحجرات میں کہ میں نے ان لوگوں کے صحابہ کے دل پرکھ لیے ہیں، اور پرکھ لیے ہیں اس لیے کہ کون ہے جو میرے محبوب جب قبلے کی طرف رخ موڑتے ہیں تو جو مڑ گیا اس کا دل پرکھا گیا، محبوب کے پیچھے جو لگا رہا وہ قربان ہو گیا، وہ میرا ہو گیا۔ انہی لوگوں کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ و رضوا عنہ۔ آج اختلاف ہے، اختلاف چھوڑ دیں اور فقط محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر اپنا ماتھا پیشانی رکھ دیں، عاجز ہو جائیں اور انہی کے ہو کے زندگی گزاریں۔ آ جائیں مسجدیں آباد کریں، آ جائیں اچانک موت آ گئی تو کون ہے؟ آج تو جنازہ بھی اس طرح نہیں ہوتا، دعائیں بھی نہیں ہوتی، بس سسکیاں بھر بھر کے تابوت گھسیٹ کر قبر میں گرا دیے جاتے ہیں۔ تو بھائی آ جاؤ۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا، کیوں؟ یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ مسلمانوں آپ کو فخر کرنا چاہیے، مسجدوں میں آنے سے کرونے ختم ہوتے ہیں، مسجدوں میں آنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، مسجدوں میں آنے سے بے حیائی اور برائی ختم ہوتی ہے، مسجدوں میں آنے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ آ جاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فلاح میں آ جاؤ۔ آپ کی کامیابی کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ویسے کر لو، اسی میں بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے۔